السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سود کی تباہ کاریاں اس کے گناہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج کل جو معاشرے کے اندر جدید سودی سسٹم ہے جس کو ہم برا نہیں سمجھتے اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 278 279 کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایماندار ہو یعنی مومن ہو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سود کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ جاننے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے سے، سود لینے والے کے اوپر اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سودی لین دین سے کتنے خطرناک حد تک خرابی، ہلاکت اور تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو صرف بہت سے لوگ ہیں صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سود بینکوں کے تھرو ہمیں مل رہا ہے کہ بینک سے قرضہ لے لیا، بینک میں لون لے لیا، بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے لی اور بینک میں پیسے رکھا کے وہاں سے پیسے مہینے کے لے رہے ہیں، صرف یہی سود ہے۔ لیکن آج کل جو ڈیجیٹل سود سسٹم ہمارے پاس ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو، انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو آ گیا، ہم اس سے ناواقف ہیں، اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم اس کو سود نہیں سمجھتے، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میری امت میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے وہ حلال سے آ رہی ہے یا حرام سے آ رہی ہے، ان کو اس چیز کی اس کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ جو جدید سسٹم کے اندر ابھی انٹرنیٹ بینکنگ آ گیا، تھوڑی اس کی میں وضاحت کر دوں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ کسی بھی بینک کا کارڈ ہے، جب آپ دیکھیں گے یا بہت سی اب انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر مارکیٹنگ جو آپ چیزیں خریدتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، جہاں ویب سائٹس کے اوپر خریدتے ہیں یا کسی بھی الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اکثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس بینک کا کارڈ ہے تو ہم آپ کو اتنے % انٹرسٹ ریٹ کم دیں گے۔ آپ موبائل مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز خریدنے لگیں گے، بہت سی ویب سائٹ ہیں، کپڑے خریدنے لگیں گے یا موبائل وغیرہ دیکھیں گے، الیکٹرانکس دیکھیں گے تو اس میں نیچے ایڈ چل رہے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس اس بینک کا کارڈ ہے تو ہم آپ کو اتنے % انٹرسٹ کم آپ کو ملے گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سود ہے۔ اور کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس لیے ہم اس کو سود نہیں سمجھتے۔ جو نیا سود جس کے اندر تقریباً زیادہ تر گھر والے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کو اس سے بچا ہو، تو کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس کو سود سمجھتے نہیں، قسطوں کی چیزوں کو ہم سود سمجھتے نہیں۔ آپ کو موبائل چاہیے، آپ دیکھتے ہیں نیا موبائل آیا، چلو یار قسطوں پہ مل رہا ہے، آسانی سے لے سکتا ہوں، ہم لے لیتے ہیں، قسطوں پہ چیز مل رہی ہے لے لو، جبکہ ہم قسطوں کو برا نہیں سمجھتے، قسط ہی سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں لگانے سے منع فرمایا۔ اب ایک چیز کی 2 قیمتوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کی 2 قیمتیں مثال کے طور پہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، کوئی چیز 2 روپے کی نقد میں آپ کو ملتی ہے لیکن وہی چیز آپ کو 3 روپے یا 4 روپے قسط میں ملتی ہے، تو یہ ایک چیز کی 2 قیمتیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اب آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی گلی محلوں کے اندر آتے ہیں لوگ، دکانوں والے جو ادھر محلے کی دکانوں والے ہیں وہ آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو، ہم نے اکثر اپنا معمول بنایا، موبائل لینا جی قسطوں پہ لے لیں جی، LCD نہیں ہے گھر میں قسطوں پہ لے لے، واشنگ مشین نہیں ہے جی قسطوں پہ لے لے، جوسر بلینڈر نہیں ہے جی قسطوں پہ لے لے، فریج نہیں ہے جی قسطوں پہ لے لے، AC نہیں ہے قسطوں پہ لے لے، ہر چیز آپ کو قسطوں پہ مل رہی ہے۔ آپ کے بینک کے اندر، آپ کو بینک کے تھرو جو آپ کے پاس کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے، آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کو انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے، الیکٹرانک شاپ پہ جائیں گے، آپ کو قسطوں پہ چیز مل جائے گی اور اس کو ہم برا نہیں مانتے، جبکہ قسطوں پہ چیز لینا سود ہے، حرام ہے۔ اللہ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسے بھی دیکھا گیا گھروں کے اندر کہ کراکری سیٹ وغیرہ، یہ پلیٹیں وغیرہ، یہ لوگ قسطوں پہ لے لیتے ہیں، کپڑے قسطوں پہ لے لیتے ہیں۔ گھروں میں اکثر لوگ آتے ہیں جو اپنے محلوں میں جن میں دکانیں کھلی وہ آتے ہیں چھوٹی چھوٹی آ کے کہیں گے جی باجی یہ لے لیں، کوئی بات نہیں، 2000 روپے کی، 200 روپے 300 روپے قسط دے دینا۔ خواتین ہماری اس چیز میں پڑ جاتی ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ہمیں ان کو تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو تعلیم ہی نہیں دی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی جو عام استعمال کی پلیٹیں وغیرہ ہوتے ہیں یا کراکری سیٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر یہ جوسر بلینڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ گھروں میں آتے ہیں اور وہ آ کے دے کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جی، وہ کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، 500 روپے مہینہ دے دینا، 200 روپے مہینہ دے دینا، 300 روپے مہینہ دے دینا۔ ہمارے گھروں کے اندر سود کا نظام چل رہا ہے، سود کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، حرام کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد گلے شکوے کرتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پریشانی ہے گھر میں جی، مصیبت ہے پریشانی میں تو پریشانی میں گرا رہتا ہوں، میرے پر مشکلات پریشانیاں ہی آ رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی ایک طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ایک مسافر آتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور دعا کرتا ہے یا اللہ یا اللہ، جبکہ اس کا کھانا حرام،
اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا حرام مال سے پرورش ہوئی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم بھی یہی شکوے کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پرورش حرام مال سے ہو، یعنی حرام سے جس کی پرورش ہو وہ جہنم میں جائے گا، وہ اس کو جہنم کی آگ جلائے گی، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ پھر گلے شکوے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد خیال نہیں کرتی ہے، اولاد بد زبان ہے، ہمارے پریشانیاں ہیں، جبکہ ہم نے سودی نظام کو اپنا حصہ بنایا، اپنے گھر کا حصہ بنایا، اپنے کچن کا حصہ بنایا سودی نظام کو۔ سود کے اوپر ہلکی چیزیں لے رہے اور ہم اس کو سود سمجھ رہے نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہم نے اس کو سود نہیں سمجھا، اس کو ہم نے حرام نہیں سمجھا، جبکہ سود کی چیزیں کے اوپر اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہی معاملہ کاروبار پہ آپ چلے جائیں، اکثر کاروبار والوں کو دیکھا جاتا ہے، اس سے بات ہوتی ہے کہ جی گاڑی انہوں نے بینک سے لی ہے لون پہ، ان سے کہیں جی یہ تو حرام ہے، قسطوں پہ آپ نے لون پہ گاڑی لی ہے، وہ کہتے ہیں جی اب 30-35 لاکھ کی گاڑی کون لے جی، اس لیے ہم بینک سے نکال لیتے ہیں، جو 30-35 لاکھ ہے یہ اپنے کاروبار پہ لگاتے ہیں اور کاروبار چلاتے ہیں، پھر کروتے ہیں جی کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ جب آپ ایک کام ہی شروع حرام کی سے کر رہے ہو، آپ کی بیس ہی حرام ہے، آپ کا مال ہی حرام سے آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر کیسے منافع کی امید رکھ سکتے ہو جب آپ اللہ تعالیٰ سے لانے جنگ کر رہے ہو؟ اسی طرح لوگوں کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس سونا ہوتا ہے، وہ بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں، وہ گروی رکھوا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیسہ لے لیتے ہیں، لون پہ لے لیتے ہیں۔ اکثر یہ معاملات اب یہ نئی جو کمپنیاں آ گئی ہیں، انویسٹمنٹ کے جو نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، حرام مال کو ہیلے بہانے نکال لیے کہ آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے، اب تو ایسے ایسے انویسٹر آ گئے ہیں، ایسی ایسی کمپنیاں آ گئے ہیں، اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ گاڑی ہے جو آپ نے بیچنی ہے، آپ کو پیسے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں گاڑی ہمیں بیچ دیں۔ گاڑی آپ اس کو جا کے بیچیں گے، وہ آپ کو گاڑی کی قیمت جتنی بھی ہوگی، مارکیٹ کی قیمت 20 لاکھ 30 لاکھ جو بھی ہوگی وہ دے دے گا، اور وہی گاڑی آپ کو واپس کر دیں گے قسطوں کے اوپر، یعنی آپ اپنی ہی گاڑی کے مالک ہیں، لیکن آپ کو اس گاڑی کے عوض پیسے بھی مل گئے جو آپ نے اپنے کاروبار میں لگا لیے، اور اس کے علاوہ آپ کو وہ گاڑی بھی واپس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قسطیں دیتے ہیں اس کی۔ وہ جو 20 لاکھ کی گاڑی آپ نے ان کو بیچی ہوتی ہے، پرانی گاڑی، وہ آپ کو 20 لاکھ روپے کیش دیتے ہیں، ساتھ آپ کو گاڑی دیتے ہیں، وہی گاڑی آپ کو 30 لاکھ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا جو بھی اوپر وہ سود لیتے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بڑا آسان سمجھا ہوا ہے کہ یا چلیں گھر دے دیا، پیسہ لے لیا، کاروبار میں لگا دیا، اور وہ گھر بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سود دے رہے ہیں۔ گاڑی اپنی ہے، بیچ دی، اس سے پیسہ لے لیا، اور اس کو پھر قسطوں پہ ہم اس کو پیسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہیلے بہانے نکالے ہوئے ہیں، یہ صرف ہیلے بہانے ہیں کہ جی آپ کی قسط پوری ہوگی، گاڑی تو ہے ہی آپ کی تھی، آپ چلا رہے ہو۔ اب وہ ڈائریکٹ پیسہ دے نہیں سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ پیسہ دیں گے آپ سے کہیں گے جی آپ مجھ سے 20 لاکھ لے لیں اور مجھے 30 لاکھ واپس کرو، تو آپ کو ہو یار یہ تو سود ہے، تم مجھے 20 دے رہے ہو اور میرے سے 30 لے رہے ہو۔ تو اس کے لیے ہیلا بانا کیا نکالا ہے کہ آپ مجھے اپنی گاڑی بیچ دو، آپ اس کو گاڑی بیچتے ہیں، وہ آپ کو اس کے عوض پیسے دے دیتا ہے اور وہی گاڑی آپ کو قسطوں پہ واپس دے دیتا ہے، صرف ہیلا بانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات جانتا ہے، آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ پھر سود کی تباہ کاریاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے گناہ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے، لکھنے والے، لکھانے والے کے اوپر، گواہ بننے والے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سب کے اوپر لعنت ہے اور یہ سب گناہ کے اندر برابر شریک ہے۔ اور پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں، ہم خود ہیلے بہانے نکالتے ہیں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اور پھر ہم ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ جبکہ گناہ جو سود کے گناہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور اس میں سے سب سے کم درجہ کا گناہ یہ ہے کہ سود کا گناہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یہ سب سے کم درجہ 73 دروازے، اور سب سے کم درجے کا گناہ کیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر سود کا 1 درم بھی کھائے گا، جان بوجھ کر 1 درم بھی کھائے گا، تو وہ ایسے ہے جیسے 36 بار زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے۔ یہ سود کا گناہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچے، اور یہ جو معاملات عام گھروں کے اندر چل رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر، اپنے ضروریات زندگی کی چیزوں کے اوپر جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، LCD نہیں لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سود کے اوپر، حرام کے اوپر لینے کا کیا فائدہ؟ واشنگ مشین حرام کے اوپر لینے کا کیا فائدہ؟ یہ جوسر بلینڈر موبائل لے کے کیا فائدہ حرام کے اوپر؟ آپ حرام کام کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر حرام لا رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش حرام سے کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو اس گناہ سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔